بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پارکر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، سمرقند کی کہانی کا پارٹ نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نمازی، تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی، کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ، یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں کی حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی، نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی، تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی، میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی، ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی، مقدس مورتوں کی پوجا۔ نمازی، تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی، مندر کے مرعوب کن دیوتا۔ نمازی، کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی، میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفے کا گھر بتاؤں، اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگہی کے بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران و ششدر رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفے کا گھر پوچھا تھا، لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی، کون سا معمار؟ سمرقندی، گھر والا، اور کون؟ پھر اس گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی، افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے، اور وہ عورت، وہ امیر المومنین کی بیوی، خلیفہ عبد الملک کی بیٹی اور 2 خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلیمان کی بہن، بعد میں بننے والے 2 خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ سمرقند، تو واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم اور جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع اور منکسر المزاج امیر المومنین ہے۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کے خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کی جکڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہے۔ سمرقندی، رجعت کہہ کری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، روب و دبدبہ کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈز کا تصور کرتا ہے تو تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کرے اور رعیت ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جا گزی ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، سمرقندی نے، میرے بھائی، تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، واقعی یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ نمازی، جی ہاں، واقعی یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت نے کیسر و کسریٰ، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنایا۔ چونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے، اس لیے اس نے عرب کے تاج یعنی امامے کو پسند کر لیا۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال غنیمت کے اموال کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، کیونکہ اس نے سونے، چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو عاجزی اور لاچاری کے بنا پر ترک نہیں کیا، بلکہ شاہی میں فقیری اختیار کی ہے۔ حکمران بننے سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کی رہبانیت بھی عجیب ہے، نہ غار میں بیٹھ کر ترک دنیا پر مائل، نہ مسجد میں یاد الہی کے بہانے حقوق العباد سے غافل، بلکہ دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت کا مالک ہو کر زاہد بن گیا ہے۔ یہ آگ میں داخل ہوا تو ہے مگر جل نہیں رہا، پانی میں چل تو رہا ہے مگر بھیگ نہیں رہا۔ اس کے منہ میں ادیب کی زبان اور سر میں دانائی کے خزانے ہیں، سینے میں جرنیل کا دل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو اپنی فراست مومنانہ سے چلا رہا ہے۔ داخلہ اور خارجہ، عدلیہ اور انتظامیہ جیسے محکمے اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ یہ قائد بھی ہے اور مفتی بھی، عالم بھی ہے اور معلم بھی۔ اس کے حسن انتظام سے دنیا کی وسیع و عریض سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ پوری مملکت میں دشمنیاں ختم ہو گئی، مقابلہ کرنے والوں نے ہتھیار پھینک دیے، مدری اور یمنی، کالے اور گولے نے صلح کر لی ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے ہیں۔ حوادثات زمانہ جب اسے دیکھتے ہیں تو ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس مڑنے والی موج کی طرف پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی، عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کے نعروں سے گونج لگی، گویا عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرصع سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا، یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کی، یہ امیر المومنین کے پروٹوکول لیے ہے۔ فرمایا، مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکورٹی آفیسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈے کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، کابل، بخارا اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں اور موجودہ ملکوں کا واحد حکمران ہے۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا، تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ منبر پر کھڑا ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوا، لوگوں، مجھے مسلمانوں کے مشورے اور میری مرضی کے بغیر حکمران بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین بے ساختہ چیخ پڑے اور سب کے سب یک آواز بولے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔
پھر یہ قصر خلافت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی حکم دیا کہ اس کے محل کے ریشمی پردے اتار دیے جائیں، گالیچے اور قالین لپیٹ دیے جائیں، سامان آرائش اکٹھا کر دیا جائے۔ جب فرمان خلافت کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ لوگوں نے سوچا یہ نیک آدمی ہے، لیکن حکومت شاید اس کے بس کا روغ نہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ تسبیح ہاتھ میں لیے گوشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ تسبیح کی جگہ قلم چل رہا ہے۔ سالہ سال کے مظالم لوٹائے جا رہے ہیں، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق لیے جا رہے ہیں، دن اور رات ایک کر کے ملکی نظم و نسق قرآنی اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے، احکامات پر فوری تعمیل کرائی جا رہی ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص دنیا سے لا تعلق ہونے کے باوجود رموز مملکت سے آشنا ہے۔ صرف آشنائی نہیں بلکہ بدعنوانیوں کے کسی بل نکالنے کا فن بھی جانتا ہے۔ صبح سے دوپہر تک فرائض سر انجام دینے کے بعد کیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان فرزند آ گیا اور عرض کی، آپ سو گئے تو مظلوم کی داد رسی کون کرے گا؟ فرمایا، بیٹا، تیرے چچا سلیمان کے کفنانے دفنانے میں مشغولیت کی بنا پر کل کا تھکا ہوا تھا، سو کر زور کے بعد یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا، ابو جان، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ زور تک زندہ بھی رہیں گے؟ یہ فوراً اٹھے اور اعلان کرا دیا، جس کسی کو شکایت ہو آئے، میں اپنے گھر اور خاندان سے شروع ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جتنا کہا اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المومنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہے، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے، جا اور خوف نہ خا۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا، ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں، اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائی دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر امیر المومنین کے زخمی بیٹے کی ماں غصے سے بولی، اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جنرل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، واللہ ہمارے نبی کریم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، یہ غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا، وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کی دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا رکن سمجھتا اور دیکھتا تھا کہ ایک امامت کراتا ہے، دوسرے اقتدا کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروہت ہے نہ رشی، ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ، امیر و غریب، شاہ و گدا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سبھی ایک صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب نہ کوئی مشقت تھی نہ تکلیف۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے، اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی میں کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا، واپس مندر پر پہنچا، لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف
نہ نیلے چراغوں کا ڈر، نہ پروت کی ہیبت تھی، نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام سے اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا، اندر والے اسے زندہ سلامت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس نے اپنی روداد سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈروں اور کاہنوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل کی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا باب ہوگی۔ مقررہ تاریخ آ پہنچی، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر یعنی عساکر اسلامیہ کا جرنیل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسا ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پراہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے۔ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا۔ وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نحیف آواز میں پروہتوں کے پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا، عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جنرل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل، نہیں جناب۔ جج، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضہ کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہے اور اس نے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے بچے کا ماں کی پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی۔ چاروں طرف جھنڈے بلند ہوئے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگی۔
فروتوں نے حضرت سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منور سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی، اور اس نے کیسر و کسرا کے ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا تھا۔ آج اس دبلے پتلے نحیف اور نزار اور پست آواز والے بوڑھی کے آواز نے نکاح بار کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا، اور پھر جزیہ سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم و ایران اور چین کی افواج نے روک سکی؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بھائی نے کہا سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسول۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروت بولا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسول۔ پروت کی شہادت الحق دینے ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئی۔ نہ کوئی حاکم رہا، نہ محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کے بنیاد پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ تا قیامت داخل رہے گا۔